اور طرز خطابت کے سامنے پوری دنیا سرے رقیب ہے اور جس کے آسانی علوم پر ہماری زمین حیات جھکی ہوئی ہے. ہم حیران ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کے اس مبارک اور پر افتخار موقع پر اپنے دل کے ولولوں اور فرحت و انبساط کو کس انداز سے ظاہر کرے. اس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب ٹنکاری دامت برکاتہوں کی ذات ارادی ہیں. ہم صدر محترم سے بجٹ ادب و احترام درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لا کر اپنے ملبوسہ سے عالیہ اور ثانیہ سے ہم سب کو مستفید فرما کر اپنے مستجاب دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں. آفتاب تازہ پیدا بدن غجی سے ہوا، آفتاب تازہ پیدا بدن غجی سے ہوا، آسمان ٹوٹے ہوئے تاروں کا ماتم کب تک. یہ بہر تابہ تو گرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، بہر تابہ تو گرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، چمک جاتا ہے جس میں نور استعداد ہوتا ہے. کمال عاشقی ہر شخص کو میسر نہیں ہوتا، کمال عاشقی ہر شخص کو میسر نہیں ہوتا. ہزاروں میں کوئی مجنون و کوئی فرحال ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. وقال تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز اور مہمانان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علمی کے اس شاندار پروگرام میں شریک ہونے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فوز الکبیر کی مقدمے میں کہ اللہ پاک کا انتہائی احسان اور فضل ہے کہ اس نے مجھے قرآن فہمی کی دولت سے مالا مال کیا. اللہ پاک نے قرآن کریم سمجھنے کی توفیق اور وہ زبان سکھلائی جس زبان پہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کا کلام عالی نازل بلسان عربی مبین. اس کلام کو سمجھنے کی ہمیں اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. یہی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہم علماء کرام سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کسی بندے کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کتاب و سنت کے علوم سے مالا مال فرمایا، لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو تو اس کو وہی بات کہنی چاہیے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حق ہوتا ہے. علامہ شاہانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ کرسی علماء کرام کو وراثتاً ملی ہے، وراثت علمی، وراثت نبوی کے طور پر، خاندانی اور حسب نسب کے طور پر نہیں ملی. اس لیے وارث کو وہی کرنا ہے جو مورث کا حکم ہوتا ہے، جو مورث کی وصیت ہوتی ہے اس کے مطابق وارث کو عمل کرنا. آج ہمارے اس جامعہ میں ان عزیز طلباء کو اس وراثت علمیہ کو یہاں سے حاصل جو کی انہوں نے 9 سال 10 سال، اب یہ وراثت علمی لے کر اپنے اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں.
اللہ پاک نے فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ جماعت امت مسلمان ایسی ہونی چاہیے جو کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرے۔ اللہ پاک نے ایک لفظ ذکر فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اتفاق یہ ہے کہ اسلامی علوم کی تاریخ میں زمانے کے گزرنے سے اصطلاحیں جو بدلی اور فقہ کا لفظ مسائل شرعیہ کے لیے خاص ہو گئے۔ جب بھی فقہ کا لفظ بولا جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں شرعی مسائل جو طہارت سے لے کر میت تک وراثت تک کے مسائل جو پورے ہدایہ اولین آخرین میں ترمذی شریف، مسلم شریف، بخاری شریف، ابو داؤد وغیرہ احادیث کی کتابوں میں جو آپ نے پورا ایک سلسلہ مسائل شرعیہ کا پڑھا، ہماری توجہ عموماً فقہ کے لفظ سے ان مسائل کی طرف جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے علماء ربانیین کو، حضرات صوفیاء کرام کو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ان حضرات نے فقہ کی تعریف مختلف طریقوں سے کی۔ اور اخیر میں آج کے ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم جہاں دیدہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فقہ کی ایک تعریف فرمائی۔ یہ اس وقت کی جو آپ کے یہاں گفتگو ہوئی دین اور دنیا دونوں کی تعریف کے سلسلے کا جو ایک سنگم جمع کرنے کی، سنگم کرنے کی جو کوشش کی گئی، اس کی بہت مناسب حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک چلنے والا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اخیر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب اور آخری پیغام لے کر الیوم اکملت لکم کی مہر لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کر قیامت تک اس دین کو چلنا ہے۔ زمانے کے حالات مختلف آتے رہیں گے، پریشانیاں، مسائل، نئی نئی چیلنج اس امت کو پیش آئیں گے۔ ایسے موقع پر امت کا وہ طبقہ جو اس لازوال دین کی باتوں کو زمانے کی نئے رنگیا، زمانے کے نئے نئے مسائل اور زمانے کی نئی نئی شکلوں میں مسائل اپنی نئی شکلیں لے کر جب آئیں گے تو ان مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی کے اندر حل کر کے امت کو پیش کرے، اس کو کہا جاتا ہے فقیہ۔ آپ کو کتاب و سنت کے مسائل معلوم ہوئے، بہت سے مسائل وہ ہے جو پچھلے دور میں تھے، اور آج کا دور جو ہمارے زمانے میں گزشتہ 300-400 سال سے ٹیکنالوجی اور سائنس اور مشینری، اس میں جو نئے مسائل کھڑے کی، نئے مسائل پیدا ہوئے یا نئی نئی چیزیں ایجاد کی، اس کی روشنی کے اندر علماء کرام سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا، کچھ لوگ بیمار ہوں گے، ڈاکٹر کی طرف سے ان کو اگر آپ کا شوگر کتنے لیول تک کا ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، اس کے مشورے دیے جائیں۔ کچھ مشینری ہوگی، کچھ دوائیاں ہوگی جو منہ کے اندر ڈالی جائے، بہت سارے اس قسم کے جدید مسائل۔ آپ نے پرانے مسائل تو پڑھے ہیں، لیکن اسلامی فقہ اکیڈمی، چاہے وہ جدہ ہو، مکہ مکرمہ ہو، چاہے وہ اسلامی فقہ اکیڈمی دہلی ہو، ان حضرات نے ان نئے مسائل کو بھی پیش کیا۔ علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت مقالات لکھتی ہے، کتاب و سنت اور مسائل شرعیہ کی فقہی کتابوں میں غوطہ بند ہوتی ہے، اور پھر اس کی روشنی کے اندر کتاب و سنت کے مسائل کرتا ہے۔ ان مسائل سے بھی آپ کو واقف ہونا ضروری ہو، پرانے مسائل جاننا ہوگا، اس کے اصول اور ضابطے جاننے ہوں گے، اس کی روشنی میں آپ نئے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ خیر، میں گفتگو کر رہا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ آپ کا جامعہ امین القرآن کانپور میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم بچے ہیں، ہمارے مقاصد سے کچھ کمی ہو سکتی ہے،
انما الاعمال بالنیات کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سال پھر اس کو تازہ کروایا کہ بچپن کا دور تھا، ماں باپ نے کوئی نیت کی ہے، آپ کی کوئی نیت نہیں، بھیج دیا ماں باپ۔ بہت سارے ہمارے طلبا ہوتے ہیں بلکہ 200 تک پہنچتے ہیں، اور کبھی ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ پڑھنے کا کیا مقصد، تو ذہنوں میں کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا یا اس کی تعبیر نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کی روشنی کے اندر وہ بات اپنی سمجھا نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت انما الاعمال بالنیات کے ذریعے ہم طلبہ عزیز کو متوجہ کیا کہ آپ کو اپنی نیت کا استخلاص، نیت کو صاف کرنا، تو اللہ پاک نے نیت بدلائی، ہمیں اس نیت کو اپنانا۔ قربان جائیے ایسا دین ہمیں ملا ہے جس میں ہر چیز ہمیں سکھلائی جائے۔ اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ ایک جماعت کتاب و سنت کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے جائے، دین کی بصیرت اور دین کی گہرائی حاصل کرے، لیتفقہوا فی الدین۔ صرف فقہ اصغر مراد نہیں ہے، فقہ اکبر عقائد کی بھی تعلیم مراد ہے، اور فقہ اوسط تصوف، سلوک، احسان، اللہ پاک کی ذات عالی کی معرفت اور اس کی محبت اور اس سے تعلق، اس سے وابستگی اور شیفتگی جب ہمارے قلوب میں ہوگی تو یہ علم اپنا اثر کرے۔ یہ علم محنت کروانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک در سے دوسرے در تک پہنچا رہا ہے۔ محدثین کا رحلہ، علمی سفر نامہ کتنا لمبا، کتنا مشقت خیز ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ جب ان کے دل میں نیت، ان کے فقہ کے لفظ کو سمجھنے کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نیت کو درست کی، تو اللہ پاک نے ایسی فقاہت نصیب فرمائی جہاں تک بڑے بڑے محدثین کی نظر نہیں جاتی ہے، اور فقہ البخاری بھی تراغیبی آپ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے مدارس اسلامیہ میں آنے والے طلبہ عزیز کو فرمایا لیتفقہوا فی الدین، یہ آپ کی غرض و غایت ہے، آپ کی نیت مجلس میں آنے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے کیا ہوگا؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ۔ 10 سال آپ نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا، خود اس پر عمل کیا، اس لیے کہ علم الفاظ کا نام نہیں، علم نقوش کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ صدور میں پیدا ہونے والی اس اللہ کی معرفت، اللہ پاک سے تعلق کا نام۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلی وحی کی آیت پڑھی، جس کو آج کل دنیاوی ایجوکیشن والے حضرات کثرت سے استعمال کرتے، اور اپنی اسکولوں کا نام بھی اقرا کی نسبت سے رکھا جائے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں علم کو مکمل واضح کرتے ہوئے فرمایا اقرا باسم ربک، پڑھیے۔ اتنے ہی لفظ کو اگر ذکر کیا جاتا تو ساری دنیاوی تعلیم، ٹیکنالوجی اور سارے ہنر، صنعت و حرفت، ٹیکنالوجی، یہ سب شامل ہو، لیکن آگے جملہ ارشاد فرمایا باسم ربک، تیرا علم تیرے اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ اس علم کا قرآن دعویٰ کر رہا ہے، اور اس علم کی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کے ذریعے اقرا کے لفظ سے پکارا جائے۔ اس لیے باسم ربک، جب تک اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اس علم کی نسبت نہیں ہوگی، یہ علم کیا کرے گا؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ، دنیا نے 2 بڑی جنگیں دیکھ لی، اور اس وقت تیسری بڑی جنگ عظیم کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ مقاصد کیا ہے؟ سوائے دنیا کے، سوائے اپنا سامراجیواد بڑھانے کے، سوائے معاشیات، روزگار، کھانے پینے، اور سوائے دنیا کی دولت کو اپنی طرف بٹورنے کے علاوہ پہلی جنگ عظیم کا بھی یہی مقصد رہا، دوسری جنگ عظیم کا بھی، اور اس کو تیسری جنگ عظیم بھی پیٹرول کے اوپر، تیل کے اوپر، اور نہ معلوم کون کون سی دوسری چیزیں اس سے وابستہ ہے، ان سب کی بنیاد پر لڑی جائے۔ یہ کس نے لڑی؟ کون لڑ رہا ہے؟ جس کو اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی حاصل ہے، جس نے دنیاوی علوم حاصل کیے، اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، جس نے چاند سورج کے اوپر اپنی کمندیں ڈالی، منگل پر پہنچنے کے دعوے کیے، چاند کے اوپر پہنچنے کے دعوے کیے، رات دن نئی نئی سائنسی چیزیں جس نے معلومات اس کی حاصل کی، بڑے بڑے بلیک ہول، اتنے بڑے خطے کہ جس میں ہزاروں سورج چلے جائیں تب بھی وہ خطے پور نہ ہو، اتنی بڑی وسیع اور اس کائنات اور یونیورسل
اس کے اوپر یہ محنت کر رہے ہیں، لیکن کسی انسان نے انسانوں کو ہلاک کرنے کے ایسے اسباب مہیا کی، ایسی ٹیکنالوجی حاصل کی کہ ایک سیکنڈ کے اندر پوری دنیا تباہ و برباد تہس نہس ہو جائے۔ یہ ہے کہ اس میرا فکر سے جب دوری پیدا ہوتی ہے تو وہ علم انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے، نقصان کا سبب بنتا ہے۔ کسی انسان نے میڈیکل سائنس میں بہت اچھی معلومات حاصل، ہمارے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے دوائیاں، انجیکشن اور سرجریاں، یہ سب کچھ اس نے کیا۔ ایک طرف یہ محنت اور دوسری طرف انسانوں کو ہلاک کرنے کی محنتیں ایسی کی گئی کہ رات دن دعوے ہو رہے ہیں کہ روس کے پاس ایسے ہتھیار ہے، امریکہ کے پاس ایسا ہے، چائنا کے پاس ایسا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی سے جب انسان کا رشتہ کٹ جاتا ہے تو یہ انسان، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، پہلی جنگ عظیم اس کے اسباب جو تھے، حضرت نے ایک سبب ذکر کیا، یہودیوں نے جو ہتھیار تیار کیے تھے اس کو استعمال کرنا چاہ رہے تو دنیا کو پہلی جنگ عظیم کی لپٹ میں گئی۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں دنیا کی سپر پاور طاقت بن کے امریکہ کو ابھارنا تھا۔ جرمنی سے ہجرت کر کے آئنسٹائن چلا گیا امریکہ، اور ایسا بم جو بن رہا تھا جرمنی میں وہ تیار ہوا امریکہ میں، اور پھر اس کے بعد جاپان کے اوپر اس کو ڈالا۔ یہ سب مادیت، یہ سب انسانیت سے نکل کر حیوانیت کی راہ پر انسان گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، اس کی واحد وجہ ہے اس علم کا رشتہ اللہ پاک کی ذات عالی سے کٹ گیا۔ انسان نے اپنے اغراض، اپنی خواہشات کی بنیاد پر اس علم کو جب لیا تو اس علم کی بنیاد پر ڈاکٹر مریض اس کے سامنے ہے، جانتا ہے کہ اس کو یہ آپریشن نہیں کرنا ہے، محض صحیح کو بتوڑنے کے لیے اس کے جسم کو چیرا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کی بنیاد کے اوپر انسانوں کو ہلاک اور برباد کیا ہے۔ تو وہ علم جب اللہ پاک کی ذات عالی سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ قرآ، لیکن فوراً فرمایا بِإِذْنِ رَبِّكَ، رب کا لفظ فرمایا، وہ تربیت کرنے والا، وہ تجھے حکم دے رہا ہے کہ میں نے جیسے تیری تربیت کی دنیا کے انسانوں کے ساتھ تو مربی بن کے رہے، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ قرآن کریم نے ہم علماء کرام کو فرمایا کہ کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میری عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اس وقت کے مشرکین نے غلط الزام لگائے، اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی نبی اس طرح نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم رب والے ہو جاؤ۔ عزیز طلبہ، قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں بتلایا کہ علماء یہود کو اللہ پاک نے جو خطاب کیا تھا، یہ قرآن کریم کی آیتیں محض قصہ اور کہانیاں ہیں۔ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه۔ یہ قرآن کریم کے قصے اور کہانیاں بلعام باورا کا قصہ ہو، قارون کا قصہ ہو، یا اور اس قسم کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا قصہ قرآن میں یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بار بار قرآن کریم نے یہود کے علماء اہل علم ان کے واقعات، ان کے احوال کو ذکر کیا، یہ ہمیں عبرت کے لیے۔ اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی یہود اور نصارا کے طریقے پر اس طریقے سے چلے گی، سابق النار بالنار، اس طریقے سے ایک پیر رکھ کر دوسرا پیر رکھتے ہیں، امت محمدیہ بھی ان کی راہ پر چلے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارا کا حوالہ ہے، تو ایک تو فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یہ فقہ الدین کے ساتھ فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ۔ آپ یہاں سے آج رجوع فارغ ہو رہے ہیں، ریٹرن ہو رہے ہیں، آپ اپنی قوم سے آئے، اپنے علاقے سے آئے تھے، اپنی بستی سے آئے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنی بستی کی طرف آج آپ واپس جا رہے ہیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، لفظ انذار قرآن نے ذکر فرمایا، اپنی قوم کو ڈرائے، اللہ پاک کے احکامات ذکر کرے۔ انسانی طبیعت عمومی طور پر خواہش پسند ہے، شیطان مسلط کیا گیا، اس نے کہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں آگے سے پیچھے سے ہر جہاز سند سے آؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا اور اس طریقے سے ورگلاؤں گا۔ اس لیے آیت کریمہ میں فرمایا انذار، لیکن انذار محض ڈرانے کو نہیں ہے، یہ نبی والا انذار ہوتا ہے، شفقت کے ساتھ ڈرانا ہوتا ہے۔
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس طریقے سے سمجھایا، صحابی مسجد میں پیشاب کر رہے، ہم جیسے لوگ ہو فوراً اتر کر باہر پھینک دیں اور نہ معلوم کیا کیا ہے۔ صحابہ کرام کے دل میں بھی غصہ آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ انہوں نے اطمینان سے پیشاب کر پھر بلایا، صاف کروایا اور ان کو سمجھایا کہ یہ مسجد اس کے لیے نہیں۔ عزیز طلبہ، فارغ ہو کر آپ امت میں جائیں گے، آپ کو ایسے افراد سے سابقہ پڑے۔ نبیوں کو بکریاں اس لیے کروایا گیا کہ اس کے اندر مشقت ہوتی اور کمزور مخلوق ہے، اس کو مارنے جائیں گے اس کا پیر ٹوٹ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بکری کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور وہ تھکا گئی، آپ نے فرمایا کہ تجھے کیا چاہیے، اتنی دوڑ کر تم نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال اور مجھے بھی مشقت میں ڈال۔ نبیوں کے اس واسطے پر، اس وراثت کے اوپر ہم علماء کرام کو بھی اس امت میں بھیجا جائے گا، وہ ہماری بات نہیں سنے۔ عجیب و غریب قسم کے مرحلے پیش آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ کیا کریں۔ مجھے آپ کے سامنے بتانا ہے، فارغ ہو کر جو آپ جا رہے ہیں تو آپ انذار کی صفت کے اپنے آپ کو مستحق کرنے کے لیے، جیسے آپ نے یہاں 9 سال 10 سال لگائے، حضرت محتمی صاحب نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا، اہل علم کو ولیکن کنو ربانیین بننے کے لیے ربانیت کی خدمت میں پہنچنا ہو۔ اللہ کے نیک اور صالح بندے جنہوں نے اپنی زندگیاں عشق الہی، معرفت الہی، جو نفس کی باریک سے باریک بدماشی کو جانتے ہیں، تلبیس ابلیس سے جو واقف ہے کہ شیطان عالم کے پاس کن کن غلط طریقوں سے آ کر اس کے غلط کام کو صحیح کروانے کی کوشش کرے گا، نفس کے اندر سے کبر کب نکلے گا، مجھے اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہو۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عالم آئے، بہت بڑے عالم۔ آپ نے ان سے کہا کہ خانقاہ میں جب تک آپ رہیں گے آپ کو خاموش رہیں، کسی کے ساتھ کسی بات چیت میں شریک نہیں ہو۔ بڑے عالم تھے اور حضرت کی خدمت میں جو اس وقت کے اساتذہ علم و فضل اور وقت کے بڑے بڑے محدثین، مفسرین، مفتیان کرام، کہیں دنیاوی تعلیم یافتہ عبد الماجد دریابادی، اکبر الہ آبادی مسعود صاحب ہے تو دین اعتبار سے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبیر احمد عثمانی، حضرت مفتی شفیع صاحب، اس طریقے کے اساتذہ علم آپ کی خدمت، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم۔ اتفاق یہ ہوا کہ کسی مسئلے پر گفتگو شروع ہوئی، ان سے بھی رہا نہیں گیا، ان کی زبان سے بھی اس مسئلے میں کچھ بات چیت ہو گئی۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصلاح کا نظام، جاسوسی کا نظام بڑا مضبوط رہتا تھا، کوئی دنیاوی جاسوسی نہیں، اصلاحی اور تربیت، فوراً پتہ چل گیا کہ فلاں نے عالم صاحب کو بات کرنے سے منع کیا تھا اور فلاں نے علماء مسئلے میں گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی اپنی گفتگو اس کے اندر حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ کو منع کیا، پھر آپ نے گفتگو کی، یہ اصول کے خلاف ہے، اس لیے اب آپ کو اس خانقاہ میں نہیں رہنا۔ خیر وہ بیچارے تیار ہو۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد کہا کہ اب جا تو رہے ہو، لیکن یہ بتلاؤ کہ جب ہم نے منع کیا تھا پھر تم نے گفتگو کی، اس کی وجہ بتا۔ اس عالم صاحب نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ گفتگو علمی کر رہے تھے، میرے نفس نے مجھے کہا کہ تم بھی تو بہت بڑا عالم، تم بھی تو جانتا ہے، تو میرے علم کا استحضار میں نے ان کے سامنے کی، بس یہ نیت تھی۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ ان کو اپنے نفس کی یہ چیز تو ہو گئی، لیکن اپنے نفس پر پکڑ ہے، اپنے گناہ کا پتہ معلوم ہو گیا کہ یہ ذہنی تکلیف، اس کو علمی دنیا میں کہا جاتا ہے ذہنی تکلیف۔ ایک عجیب جملہ ہے، عالم ہے، ایک تو ایک عامی آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے، وہاں تو ہم کو بتلانا ہے، وہاں خاموش نہیں رہنا ہے، لیکن علمی دنیا میں کبھی کبھار ہم اس لیے بولتے ہیں کہ میرے علم کا لوگوں کے سامنے چرچا ہو۔ انہوں نے بہت بڑے عالم حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اسی لیے وہ آئے تھے کہ اپنے نفس کی اصلاح۔ انہوں نے جب اپنے اس جرم کو بدلا لیا کہ یہ نیت تھی، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسی لیے ہم نے بولنے سے روکا۔ یعنی ہم بھی جانتے تھے کہ عالم کے دل میں وسوسہ اور عالم کے دل میں اس کا علم
کھولتا ہے کہ کب میں استحضار کروں، کب میں نکلوں، اور اس میں تھوڑا تکبر ہوتا ہے، اپنے کو بڑا بتلانا ہوتا ہے. تو میں اپنے عزیز طلباء سے کہوں گا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. قرآن میں یہ لکھا وَلَٰكِن كُونُوا عَالِمِينَ. قرآن میں ربانیین پڑھنا، رب والا بننا. تربیت کسی سے لو اور پھر ربانی بنو، کسی اور کی تربیت. یہ تربیت کا لفظ میں ہمارے عوام الناس کو سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ لفظ رب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو آگے بڑھا کر مکمل کر. بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم سے 20 سال کا نہیں ہوتا ہے، چھوٹا ہے 9 مہینے کا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. ماں باپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کو بھی کتنے لٹھنیاں کھانے پڑتے ہیں، اور پھر چلنے کے قابل ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے دنیا کی. اللہ پاک بھی اپنے نیک اور صالح بندوں کی تربیت کرواتا ہے. مکتب سے، دارالعلوم سے اساتذہ کبھی ناراض ہو گئے، طالب علموں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں ناراض، لیکن معمولی چیز میں ناراض. یہ تربیت کے لیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے شیخ کی خدمت میں آپ جائیں گے، وہاں بھی چھوٹی چھوٹی چیز پر پکڑ ہو. تو جب آدمی بہت ساری پکڑوں میں آ کر اپنے آپ کو مکمل بناتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. لیکن آگے قرآن نے فرمایا بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. میں فارغ ہونے والے علماء سے کہوں گا قرآن نے ایک شرط لگا دی ہے، مسلسل مطالعہ اور کتاب و سنت کا گہرا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر گھڑی تیار رکھنا پڑے. یہ جو آپ کو دستار بندی دی گئی، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ درس نظامی کی ان کتابوں کو پڑھ کے کتاب و سنت کے علوم کو سمجھنے کے قابل ہو گئے. اب آپ روح المعانی کھول سکتے ہیں، اب آپ امام فخر الدین رازی کی فتح الغیب کو کھول سکتے ہیں، آپ ابن حجر العسقلانی کی فتح الباری کو دیکھ سکتے ہیں، ہدایت کی شروحات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مسائل شرعیہ لوگوں کو بتلا سکتے ہیں. یہ اس بات کی یہ سند دی گئی، اس بات کی یہ دستار بندی دی گئی ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پگڑی ہے، اس کی لاج رکھنا. یہ کوئی شادی کا مہرا اور یہ پیغام نہیں ہے. یہ کسی اور چیز کی دنیا میں بہت ساری مہنگیاں بھاگی جاتی ہے، یہ وہ نہیں ہے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار بندی ہے. آپ کی طرف سے جو علم تسلسل سے چلا آ رہا ہے، اساتذہ کا اساتذہ، یہ آپ سے منتقل ہو کر آپ کے طلباء تک پہنچے گا. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ ربانیین کب بنیں گے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب. قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا. الفاظ کو بھی افسوس ہے علماء کرام میں اب تلاوت کی کمی ہو رہی. اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے فرمایا یتلو علیہم آیات. عالم کو قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، قرآن کو سننا بھی ہے دوسرے. دونوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. تو یتلو علیہم الفاظ کی تلاوت، تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. صاف لفظ قرآن نے فرمایا درس و تدریس میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہو. دنیاوی کاروبار بھی کریں لیکن کچھ وقت اس کے لیے ہو، اور دوسرا وقت کتاب و سنت کی درس و تدریس کی. 2 گھنٹے 3 گھنٹے کسی مقصد کے ساتھ آپ وابستہ ہو، یا فری میں آپ خدمت کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور کتاب و سنت کی تدریس، اس سے علم آپ کا تازہ رہتا ہے. آیت اللہ پاک نے فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب. اس سے دوسرا بھی اشارہ ہوا کہ کتاب پڑھنے اور سمجھنے کے بعد بھی اگر کتاب و سنت پر عمل نہیں کرو گے تو یہ رب والے تم نہیں. رب والے ہونے کی صفت یہ ہے کہ اس کے ظاہر کو بھی پڑھنا ہے، اور عملی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ سے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خشیت یہ علماء کی خاصیت بتلائی. عربی اول کے پڑھنے والے ہمارے طلبا جانتے ہیں خاصیت جو اسی میں پائی جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی. تو یہ علماء کرام میں خشیت الہی پائی جائے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں. دوستو اور بزرگ، اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو اقرا پڑھی ہے اس کو بتلانا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی. اس سے پہلے 500 سال تک 600 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد روئے زمین پر یہ سب سے پہلی وحی ہے، اور پڑھایا جا رہا کہ اقرأ بسم ربک.
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہے. اسی طرح اور بھی دوسرے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ امت لکھنے پڑھنے والی ہو. اس امت کی خصوصیت دنیا میں علم کو پہنچانے والی بننا ہو. دوسری امتوں کی الگ الگ صفت حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے مختلف بیماریوں سے ان کے ذریعے شفا دی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے. تو عیسائی دنیا میں سائنس کی دنیا میں ترقی کی, وہ اوپر گھومنے والے, انہوں نے بڑی بڑی بیماریوں کی شفا کے لیے مشینریاں اور بہت سارے اسباب تلاش. لیکن اس امت کی خصوصیت, اس امت کو قرآن دیا ہے, اس کا معجزہ قرآن ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا, اقرا کے ذریعے آپ نے دنیا کے سامنے علم کو عام فرمایا. انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیہ, جس میں دنیا کے بہترین ماہرین مقالے لکھتے ہیں, نمٹ لکھتے ہیں, ایک کمیٹی ہوتی ہے جو اس کو پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد اس کو منظور کر کے اس بک میں اس کو شائع کیا ہے. اس میں ایجوکیشن کے عنوان سے 92 صفحے 92 صفحے کا ایک مضمون ہے. پوری ایجوکیشن تعلیم کی ہسٹری کی تاریخ کو ذکر کیا. اس میں اس کے مختلف طبقات لکھے ہیں. لیکن ایک چیز جو لکھی ہے وہ مجھے آپ کو بتانا ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ دنیا میں اسلام کے آنے سے پہلے بڑے بڑے مندر بنائے جاتے, بڑے محل بنائے جاتے تھے, لیکن تعلیم کے عنوان سے, کوئی یونیورسٹی کے عنوان سے, علم اور تعلیم گاہ کے عنوان سے کوئی بلڈنگ بنانا اسلام سے پہلے دنیا میں نہیں. یہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیہ کا مقالہ نگار یہ لکھ رہا ہے کہ سب سے پہلے تعلیم کے لیے مدارس اور بلڈنگ کا وجود, بڑے قلعے بنتے تھے لیکن تعلیم کے لیے نہیں. یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے تعلیم کے عنوان سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی. ایک بات تو یہ لکھی. دوسری بات یہ لکھی ہے کہ تعلیم مخصوص طبقوں میں, مذہبی تعلیم ہو وہ بھی مخصوص طبقے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نکاح پڑھانا ہو, ہمارے یہاں نکاح کے مسائل جاننے والا, خطبہ جاننے والا نکاح پڑھا سکتا ہے, چاہے وہ عالم ہو چاہے غیر عالم. نماز کے مسائل جانتا ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے, چاہے وہ عالم ہو چاہے مکمل عالم کی سند اس کے پاس نہ ہو, لیکن نماز کے مسائل کو جانتا ہے. اس طرح دین کے تمام شعبوں میں ہمیں اسے مخصوص طبقے تک امت کو نہیں رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو جانتے نہیں, پڑھتے نہیں, اس لیے لائق نہیں ہوگا کہ ہم نماز پڑھیں. اس لیے کہ جب نماز کے فرائض کا ہی پتہ نہ ہو, واجبات کا پتہ نہ ہو, مفتیات صلاۃ کا علم نہ ہو, آدمی نماز پڑھائے. جیسے ہوتا تھا مجلس کی تقریر کے لیے میں عرض کروں, ایک صاحب نے نماز پڑھائی, اس کے بعد سجدے سہو. لوگوں نے پوچھا کیوں سجدے سہو, کیا بات؟ کہا ہلکی سی نیند خارج ہو گئی. اس بنیاد کے اوپر نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن وہ بیچارے یہی سمجھے. تو خیر بتلانا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی فرد, اس کو کہا جاتا ہے پاپائیت, پاپائی وہ کے ذریعے ہوتا ہے کہ وہی سب کچھ کرتا ہے. ہمارے اس ملک کا ایک بڑا مذہب جو ہندو ہے, جین ہے, وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ مذہبی رسومات ایک مخصوص طبقہ ہی ادا کرتا, سب ادا نہیں کرتا. اسلام نے آ کر علم کو سب کے لیے عام کر دیا. اس کی بالکل سادہ مثال آپ سمجھ لیجیے, نماز انفرادی نہیں رکھی, سماج کے ساتھ ہے. اس کی خصوصیت سمجھنی ہے. اللہ پاک چاہتے تو نماز کو نماز ہی کے ساتھ رکھتے, لیکن سنتوں کو فرائض سے پہلے اور بعد میں, اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. لیکن ایک ظاہری جو شکل اس کی نظر آ رہی کہ ایک عالم کو جس طریقے سے التحیات پڑھنا اور جاننا ضروری ہوگا, دعائے قنوت اس کو جاننا ضروری ہوگی, ایک عام مسلمان کو بھی دعائے قنوت اور نماز کے فرائض اور نماز کی قراتوں کو جاننا اتنا ضروری ہوگا جس سے اس کی نماز ادا ہو. یہ کیوں رکھا؟ اسلام نے افراد کو جو تقسیم کیا گیا تھا کہ اس کا کام تجارت کرنا ہے, اس کا کام مذہبی پیشواریت کرنا ہے, اس کا کام حکومت کا نظام سنبھالنا ہے, اس کا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے, اور ایک طبقہ ہے جس کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے.
یہ جو جس ملک میں ہم رہتے ہیں ورن بھید اور جناتی بھید یہاں جو آئی یہ مخصوص قسم کی چیزیں ہیں. دوست اور بزرگوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بلال حبشی کو کہا گیا کہ اذان دو، کعبۃ اللہ کی صحبت سے کھڑے ہو. مکہ کے وہ نئے نئے اسلام لانے والے یا ابھی جو اسلام نہیں لائے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہونے کا شرف اور اذان دینے کا شرف بلال کو مل رہا ہے، جس کو مکہ کی گلیوں کے اندر ہم نے جس کی اہمیت نہیں سمجھی تھی، جس کو یہ غلام سمجھا تھا، آج اس کو یہ موقع عنایت ہوا. کچھ لوگوں کی زبان سے نکلا کاش کہ آج وہ دن ہمیں نہ ملتا، دیکھنا ہم اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے، آج ہمیں حبشی غلام کو اس پر دے. ایسی قومی اقلیت، زبانی، لسانی تعصب تھا. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کھڑا کروا کر دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ صرف زبانی جماعت ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، عملی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. بلال آ رہے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہو رہے ہیں اور کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں انت مولا، آپ ہمارے سردار ہیں، انت سیدنا. عمر بن خطاب فرما رہے ہیں خلیفہ وقت 10 لاکھ مربع کلومیٹر پر اللہ پاک نے جس کی حکومت کو چلایا ہو، اتنے بڑے وسیع و عریض حکومت کا اختیار رکھنے والا عمر فاروق حضرت بلال حبشی سے کہہ رہے انت سیدنا، آپ ہمارے سردار. تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں علم کو عام کیا. اس وقت میں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ سماج کے ہر طبقے کا آدمی دنیاوی اور دینی علم حاصل کرتا ہے، یہ صدقہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اقرا باسم ربک والے دین. اس لیے دوست اور بزرگوں، دین اور علم ان دونوں کی وابستگی اس امت کے ساتھ ہے، اس کے اقرا کے ذریعے اس کو واضح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس علم کو صفحہ سے لے کر اس کو پوری دنیا میں پہنچایا. پھر اس علم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی شامل ہوئے اور مسلمانوں نے منطقی، یونانی، فلسفی یہ سارے جو علوم تھے دنیا بھر کے، اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے تھا، اس کا تعلق انسانی فکر اور سوچ سے تھا. ان سارے علوم کو مسلمانوں نے حاصل کیا، لیکن اللہ پاک کی ذات عالی کو اپنا مالک اور خالق سمجھ کر جب تک یہ سائنس مسلمانوں کے قبضے میں رہی، یہاں کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہیں. اس کے بعد دنیا کی باغ دور یورپ کے پاس آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا اللہ پاک کا صاف شفاف جو دین تھا، اس کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھائے جانے کے 40 سال نہیں گزرے تھے کہ سائنس بول رہے پاؤل نے اس کو بدل دیا. اور کتاب اللہ نے جس کو فرمایا ولا تقولوا ثالث ثلاثہ انه خیر لكم، اللہ کے 3 ٹکڑے کر دیے. اللہ پاک کی ذات عالی اور اس کی صفات کو بندوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا اور بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کا درجہ دے دیا. یہ عیسائیت کے اندر بہت سارے غلط عقیدے آئے. جب سائنس کا اور عیسائی مذہب کا مقابلہ ہوا تو یہ سائنس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عیسائی مذہب نے بالآخر ایک لمبی داستان ہے 400-500 سال کی. مسٹر ڈریپر امریکہ کے ایک مصنف ہے، انہوں نے ریلیجن بٹوین انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کے اندر سائنس اور عیسائی مذہب کے درمیان 400 سال تک جو لڑائیاں ہوئی، سائنسدانوں کو قتل کیا گیا. گلیلیو آج اس کا نام تاریخ میں دنیا میں روشن ہے، سائنس کی دنیا میں. 80 سال کی عمر میں اس کو سب کے سامنے آنا پڑا. اس نے یہ عقیدہ رکھا تھا کہ یہ زمین بھی گھومتی ہے جس طرح اوپر کے دوسرے سارے گرہ گھومتے ہیں. عیسائی مذہب میں زمین گھومنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین سمجھا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس زمین میں پیدا ہوئے اور یہ چکر لگائے، طواف کرے. آپ جانتے ہیں کون کس کا چکر لگائے؟ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ کے گھر کا طواف اللہ پاک کی محبت سے کر رہے ہیں، تو چکر لگانے والا، طواف کرنے والا کمزور سمجھا جاتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ زمین گردش کرے، یہ ہمارے عیسائی عقیدے کے مطابق نہیں ہے. غلط عقیدہ جو عیسائیت کا تھا اس کے مطابق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نہیں. قرآن کریم نے صاف فرما دیا کل فی فلک یسبحون، چاند بھی، سورج بھی اور ہزاروں لاکھوں سیارے ستارے اللہ پاک نے لگائے ہیں، یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں. یہ قرآن کریم نے فرمایا تھا. 1400 سال پہلے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آج کی سائنس یہ قبول کر رہی ہے کہ یہ جو
کائنات ہے، برہمات گجراتی میں بولتے ہیں، یونیورسل، یہ پھیل رہا ہے اور کشادہ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے اللہ پاک نے اشارے فرما دیے۔ خیر تو عیسائیت مقابلہ نہیں کر سکتی اور انہوں نے قبول کر لیا کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کا ہو اور جو بندوں کا ہے وہ بندوں۔ برا یہ ہے کہ چرچ میں تو آپ عبادت کر لو، لیکن بازار میں جاؤ تو اب عیسائی مذہب کے اعتبار سے کاروبار نہیں کرنا ہے، آپ آزاد، آپ اپنے اعتبار سے کاروبار، شادی بیاہ کے معاملات کرنا ہے تو اس سے سب کو علیحدہ کر دو اور اپنی منمانی۔ اس لیے کہ جب مذہب کی پکڑ آدمی کے اندر سے نکل جاتی ہے اور کوئی پکڑ ظاہری نہیں ہوتی، آج کے قانون کا خود قبول کر رہے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ روزانہ میڈیا میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، 2 سال کی 3 سال کی معصوم بچی، اس کے ساتھ بھی زنا جب ہو رہا ہے تو انسانی دماغ کا کیڑا سیکس کا کہاں تک پہنچا؟ آپ تصور کیجئے ایک عورت کے ساتھ کتنے آدمی زنا بھی جبر کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ تعلیم تو سب کچھ ہے، سارے ایجوکیشن ہے، وہیں سے پڑھ کر نکلے ہیں، لیکن دنیا کو کیا دے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جب اس کے مذہب سے الگ کر دو، انسان کو اخلاقیات اور اعلیٰ تعلیم سے الگ کر لو اور اس کو ایک جانور بنا دو تو پھر پرائز مین ایک مستقل مفکر پیدا ہو۔ اس نے یہ کہا 4 آدمیوں نے سائنس کی دنیا میں آ کر انسانیت کو جو تباہی اور بربادی اس وقت ہے، اس کا چہرہ 4 آدمیوں کو پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے آئزیک نیوٹن، پھر اس کے بعد کارل مارکس جس نے کمیونزم کا نظام نافذ کر کے انسانوں کو تحت نحس، تیسرے نمبر پر یہ ڈارون جس نے انسانوں کے متعلق کہا کہ بندر کی نسل کے بعد بیچ کی ایک نسل ہے اور پھر ہم اس کے بعد کس طریقے سے پیدا ہوئے، پورا ایک نظریہ ارتقاء، اس کانتیواد کا ایک نظریہ اس کا قائم، یہ اس قسم۔ اور چوتھا یہ ہے فروئڈ میں، اس نے یہ کہا کہ انسان جانوروں کی طرح، اس نے تو ادھک و غریب باتیں انسان کو مکمل سیکس کا مجموعہ، گناہوں کا مجموعہ ہی بتلا دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ شادی بیاہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کو جس کے ساتھ کرنا ہو پھرنا ہو، حدیث شریف میں فرمایا وہ ذواقین والذواقات، چکھنے والے، ٹیسٹ کرنے والے۔ یہ کتاب اللہ نے فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ آگے بھی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مومن عورت کی صفات قرآن میں ذکر ہے۔ خیر اس نے انسانوں کو جانوروں کے درجے میں اتار دیا اور اس وقت پوری دنیا، وہ یورپ جو دنیا کی دوسری چیزوں میں کتنی ترقی کر چکا ہے لیکن اپنی سماجی زندگی میں ناکام ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، وہاں کا سماجی بندھن بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ اور صرف سماجی بندھن کے کمزور ہونے سے ایک تکلیف نہیں ہوتی، آج وہاں ایسی نسل پیدا ہو رہی ہے جو 8 سال کی 9 سال کی ہے لیکن ریوالور اور بندوق کے ذریعے اپنے استاد کو، اپنے ساتھیوں کو قتل کر۔ امریکہ میں جو گن کلچر چلا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ وہ اولاد ہے جن کو نہ ماں ملے ہے، نہ باپ ملا ہے، نہ شفقتیں ملی ہے، نہ ممتائیں ملی ہے، تو پھر ایسی اولاد بڑی ہو کر بد اخلاق بڑھیدار۔ یہ سب نتیجہ ہے اس امت محمدیہ کا اس مقام سے ہٹ جانے کی بنیاد پر جس مقام پر امت پہلے 500-600 سال تک رہی، اس کے بعد دین و دنیا کی جو جدائی ہو گئی۔ اقبال نے شعر کہا ہے پوری دین و دنیا میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی ہو۔ اور شاندار جملہ اقبال کے اشعار کے اندر ہے کہ جب سے دین اور دنیا کے اندر ہم نے اس کو بانٹ لیا، ہم نے تو نہیں بانٹا، کوششیں کی گئی کہ ہمارے دینی نظام کو مدرسوں تک محدود کر دیا جائے اور دنیاوی نظام جس کو ہندوستان میں آپ جانتے ہیں آج بھی دنیا میں تاج محل آنکھ کی عجائبی سمجھی جائے، اسی تاج محل کو بنانے والے معمار وہ ہندوستان کے ایک درسگاہ میں پڑھ رہے ہیں اور اسی درسگاہ کے اندر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہندوستان کی اتنی بڑی عجائبی رہنے والے ہوئے تو دوسروں نے ہندوستان کے اندر جو اس وقت جو تاریخ بدلی جا رہی ہے اس طرح کی کوشش اکبر کے دور میں ہو چکی ہے، لیکن اقبال کے اشعار کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سرزمین کی زمین سے اٹھایا اور کیسے اٹھایا؟ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار۔ یہ 2 شخصیتیں ایک ہی درگاہ سے کیسے پیدا ہوئی؟
مجھے آپ کو بتلانا ہے کہ دنیا میں ایک بڑی چالاکی کے ذریعے، بدمعاشی کے ذریعے دین اور دنیا کی چیزوں کو بالکل الگ پاس کیا گیا اور پھر وہ الگ کرتے ہی گئے۔ ہمارے علماء کرام نے دیکھا کہ جب اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ذکر کیا دین کا، کہ اس وقت مسلمانوں کے دین کو بچانا ہے، اس لیے کہ ہمارے اوقاف پر قبضے ہو رہے، جائیدادیں سلب ہو رہی ہیں، انگریز سب کے اوپر اپنا قبضے رد پھیر رہا ہے، وقت کی جائیداد کو قبضے میں لیا تھا، علماء کرام کو قید کر کے سولی پہ چڑھا کے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ نے یہ سمجھا کہ سب سے پہلے ہمارے دین کی حفاظت کریں، لیکن اسی کے ساتھ چند سالوں میں سر سید صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی کو قائم کی اور علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے معلم کے طور پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ خود پڑھائیں یا آپ اپنے کسی شاگرد کو بھی۔ پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بعد ایک سلسلہ چلا اور علی گڑھ میں جو الحاد و لادینیت تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان علماء کے ذریعے اور اخیر میں حکیم الاسلام حضرت قاری محمد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس آخری سائنس کے کتاب پر، اسلام اور سائنس کیا ہے، حضرت کے اس کتاب کے اوپر علی گڑھ نے کلمہ پڑھ لیا۔ مراد یہ ہے کہ یہ سمجھ گئے کہ اور بھی دعوت و تبلیغ کے احباب کی مسلسل محنتیں چلی، اس نے کامیاب کیا اور علی گڑھ دیوبند کر اس وقت بھی علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ کرتا داری اور راتوں کو اٹھ کر رونے والے اپنے لیے اور امت کے لیے ایک بہت بڑے طبقے کو اساتذہ کا پائیں گے، طلبا کا پائیں گے۔ تو یہ وہ چیز تھی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان بزرگوں نے اس کو قائم کیا۔ آج پھر ہمارے سامنے چیلنج آ رہا ہے، آج ہمارے مفتیان کرام اگر دنیاوی تعلیم کی چیزوں کو نہیں جانیں گے، میں سب سے پہلے اس کو ہماری دینی ضرورت کہوں گا۔ حضرت مولانا نے بہت احتیاط اور بہت ڈرتے ہوئے، بہت سارے خدشات اور وساوس کو ذکر کرتے ہوئے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کو جو شروع کیا اور اس کے اوپر حضرت نے جو گفتگو کی، برسوں سے ہمارے علماء کرام اس پر سوچ رہے ہیں اور جمعیت علماء نے بھی گزشتہ سال سارے مدارس کے علماء کو جمع کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اندر سب سے بڑا پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ والدین ان کے سامنے میڈیکل کے مسائل آئے۔ ابھی دیکھیں ہمارے صوبہ گجرات کے اندر حکومت کی طرف سے بھگوت گیتا کو، جس سے ہمارے طالب علموں نے کہا اور 2 دن سے مسئلہ چل رہا ہے، اب تک مسلمانوں کی طرف سے کوئی آواز سیکولر نظام کے اندر جو ہونی چاہیے اب تک کوئی آواز نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں، کرسچن ان کا جو بڑا ہے بشپ، ان کی طرف سے ایک خط گیا حکومت کے نام پر گجرات، اور انہوں نے لکھا کہ جب یہ ملک سیکولر ہے تو یہاں پر کسی ایک مذہب کی تعلیم بھی کیوں دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام مسلمانوں کی مذہبی چیز ہے، عیسائی مذہب کی، جین کی، سکھ کی، بودھ کی، ان تمام مذاہب کی تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ آواز لگائی گئی دوستوں اور بزرگوں۔ اب کس طرح نمٹنا ہے؟ ہمارا ایک عالم ہندوستان کے قانون سے واقف ہو، وہ ناگرک حقوق ہمیں کیا ملے ہیں اس ملک کے اندر بندران کے ذریعے، وہ اگر جانتا ہوگا تو اس کی روشنی کے اندر وہ گفتگو کرے۔ لیکن صرف دنیاوی تعلیم سے وہ آراستہ ہوگا، کتاب و سنت اور دین اور شریعت کے تقاضوں کو نہیں جانتا ہوگا تو افراد و تفریح کا شکار ہے۔ اگر وہ عالم دین بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 طلاق کے مسئلے میں کیا ہو، ہمارے جو وکیل تھے، چاہے وہ کپیل سبل صاحب بہت بڑے پڑھے لکھے، وہ دنیاوی اعتبار سے قانون کی باریکیوں اور نزاکتوں کو سب جانتے ہیں، لیکن 3 طلاق کا مسئلہ، طلاق کی کتاب و سنت کے اندر جو تقسیمات کی گئی اور میاں بیوی کے حقوق اور نزاکتوں کو قرآن اور حدیث میں جو ذکر کیا، اس پورے کو وہ پیش نہیں کر سکے سپریم کورٹ، اور ظاہر میں یہ نظر آیا کہ 3 طلاق محض ایک 3 طلاق یہ عورت پر ظلم ہے اور سب کے سامنے مظلومیت کا شکار کروا کے الیکشن بھی دی گئی۔ یہ اس طرح کی کوششیں کی گئی اس موقع پر۔ ابھی بھی 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہماری قانونی ناواقفیت اور دوسرا ہے عملی کوتاہی۔ اگر مسلمان لڑکیاں برقعے کے ساتھ ہوتی، پردے کے ساتھ ہوتی تو اس وقت جو مسائل پیش آئے اور ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا آپ سب جانتے، یہی کہا کہ اسلام میں لازمی نہیں،
اب کیا چیز لازمی نہیں اس کو پورا تفصیل سے ذکر نہیں کیا. حجاب، پردہ، برقع یہ سب اصطلاحات ہیں کتاب اللہ نے کہیں بھی ورائے حجاب فرمایا اور کہیں جلباب کا لفظ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن. تو جلباب کس کو کہتے ہیں اور کس کو حکم ہو رہا ہے اور کتاب و سنت کی کس حکم سے اسلام کا کوئی فرق ثابت ہوتا ہے. یہ ہمارے وکلاء مسلمان ہوں گے تب بھی نہیں جانے. حضرت مولانا محمود احمد غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوسی ملک میں انہوں نے محاضرات تعلیم، محاضرات فقہ، یہ سارے محاضرات ان کے ہیں بہت شاندار. اصول فقہ پر بھی انہوں نے گفتگو کی اور یہ بتلایا کہ ہمارے یہ دنیاوی تعلیم کے ماہرین، ہمارے یہ بھی LLB والے حضرات جو ہوں گے وکلاء، یہ دنیا کو تو جانتے ہیں لیکن اسلامی اصول قانون کیا ہے اس کو وہ نہیں جانتے. اس لیے جب اور کچہریوں میں مسائل پیش آتے ہیں تو وہ ان مسائل کو حل نہیں کرتے. دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ایک یونانی تہذیب اور کلچر کی بنیاد پر فلسفہ پڑھایا جاتا ہے. اسلام نے اور مسلمان سائنسدانوں نے آ کر استقراء کا ایک طریقہ نکالا. اس کو میں ایک تازہ سا قصے سے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو خود بھی لوئر ہے اور جو خود بھی قانون کے بہت بڑے ماہر، ابھی چند سال پہلے انتقال فرما گئے، فرانس میں رہتے. یہ انگلینڈ کی لو کالج میں جب تعلیم حاصل کر رہے اس موقع پر فرانس سے اس کے 100 سال اس کالج کے پورے ہو رہے تو 100 سال کا ایک جشن منایا جا رہا جلسہ تھا. اس جلسے کے اندر فرانس کا ایک بہت بڑا ماہر قانون اس کو بلایا ہے. اس نے اپنے لیکچر میں پھر یہ کہا کہ میں آج آپ قانون کے طلبا کو، اسٹوڈنٹ کو کہا کہ میں آج آپ کو ایک ایسی چیز بتلانے جا رہا ہوں جو شاید آج سے پہلے آپ کو کسی نے بتلائی نہیں. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا میں قانون کا ماہر ہوں، برسوں تک قانون کی ایسپینس کے اندر اور اس کی گتھیوں کو سلجھانے کے اندر میں لگا ہوں. سماج میں قانون کیسے، آپ جانتے ہیں حکومتوں کا ایک شعبہ ہوتا ہے لو کمیشن. یہ بڑے بڑے ماہرین کا ایک ٹیم اس کی ہوتی ہے. ملک میں جو حالات مختلف قسم کے چلتے ہیں ان قانون کے جو ماہرین ہوتے ہیں یہ حکومت کو مشورہ دے. یہ ٹیم ہوتی ہے جن کے مشورے پر حکومت قانون بناتی ہے، پارلیمنٹ میں پاس ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیبنٹ اور پارلیمنٹ میں اور پھر ملک میں نافذ. یہ جو ایک پورا سلسلہ ہے، اس سلسلے کو یہ ترتیب سے یہ لوگ چلاتے. انہوں نے یہ کہا کہ میں قانون کا ماہر ہوں، جب کوئی نیا قانون وضع کرنا ہوتا ہے تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی، لیکن میں آپ کو عرض کروں گا کہ مسلمانوں کے پاس قانون بھی ہے اور رول آف لا بھی. قانون کیسے بنایا جائے اس کے لیے مسلمان علماء کو کبھی کوئی پریشانی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کتنی آگے بڑھ چکی ہے لیکن ہمارے علماء کرام نے ایک DNA ابھی جو اسٹیم سیل اور یہ جو چیزیں نکلی ہے جس سے سائنس کے اندر انسانوں کی میڈیکل علاج کیے جاتے ہیں، جین کا سائنس پورا ایک بڑا ہے جینیٹک سائنس. اس کے اندر 1,500 صفحے کی دبئی سے وہاں کی اسلامی فقہ ایجنسی کے ایک ماہر عالم 1,500 صفحے میں انہوں نے پورا DNA کیا ہے اس کے اوپر پورا سائنس ریسرچ کر کے اسلامی احکام بتایا. یہ ایک عالم کا اس طرح کا کام ہے. اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے علماء نے کہا. تو آج بھی دنیا میں جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے علماء کرام کو کوئی پریشانی نہیں، سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف جائے. اگر اس میں اشارے، کنایے، دلالت، استدلال وغیرہ میں مل گیا تو اسی کو استعمال کرے. اس کے لیے ماہرین قانون کتاب و سنت کا بننا پڑتا ہے. برسوں تک ماہرین اصول فقہ کی کتابیں، مقاصد شریعت کی کتابیں پڑھنی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آدمی اس کے اندر اپنی کوئی رائے رکھ سکتا ہے. بتانا یہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو جب بھی مسئلہ پیش آتا ہے ان کے پاس تعارض ہے کتاب اللہ کا، وہاں نہ ملے تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہاں بھی نہ پائے، نہ ملے نہیں، نہ پائے وہ اگر، تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی اجتماعیت جمع ہوتی ہے علماء کی اور وہ اجماع سے مشورہ کر کے کسی مسئلے کے اندر کوئی رائے دیتے. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکا، کوئی مسئلہ انفرادی پیش آیا تو اپنے اپنے زمانے کے مفتیان کرام کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے مسئلے کو مستنبط کریں گے. اس کو قیاس اور استقراء کہا جاتا ہے.
سائنس نے تب تک ترقی نہیں کی جب تک وہ یونانی فلسفے کے ہمارے علماء جانتے ہیں شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث منطق میں پڑھائی جاتی ہے کہ اس سے نتیجے نکالتے ہیں، غور و فکر کا ایک طریقہ ہے پرانا یوروپ کا، لیکن مسلمان جب آئے تو انہوں نے اس سے برا قائم اصول دفاع اور اس کے ذریعے قیاس کیا گیا، مسائل مستنبط کیے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، اگر پوچھا جائے کہ پیئر پر زکات آئے گی یا نہیں، اب ہماری فقہ کی کتابوں میں جو طلبا کتاب میں پڑھتے ہیں وہاں یہ لفظ نہیں آتا ہے، اس لیے کہ پیئر تو بات کی اصطلاح ہے۔ علماء کی کتابیں 500 سال پہلے، امام قرطبی 1000 سال سے اوپر ہو رہا ہے، ان کی کتابیں اس دور کی ہے، ان صاحب ہدایہ 600 سال سے اوپر ہو گئے، وہاں یہ چیز نہیں ملتی ہے، لیکن وہاں کچھ اصول اور مثالیں ملتی ہیں۔ ان مثالوں کی روشنی میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پی ایف کا زکات کا پورا نظام کیا ہو اس پر پورا مستقل رسالہ لکھا، انشورنس پر حضرت کا پورا ایک رسالہ، انسانی اعضاء کی تبدیلی اور خون کی تبدیلی، اس کے اوپر، اس سائنس کے اوپر حضرت نے پورا ایک رسالہ لکھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کسی کی صحابی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کی ناک کا مسئلہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونے کی ناک بنوانے کا حکم دیا۔ یہ مجبوری کے درجے میں اس طرح کے مسائل جو آتے ہیں کتاب و سنت میں اس کی مثالیں موجود ہے۔ یہ فرانس کا وہ سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے، قانون کا یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں موجود ہے جس کی روشنی میں ان کو مسائل حل کرنا آسان ہوتا ہے۔ دوست اور بزرگوں، یوروپ کو سب کچھ سکھلانے والا استاد آج سو گیا۔ خرگوش اور کچھوے کی مثال بچپن میں ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن یہاں الٹا ہو، یہاں جس تیز رفتاری سے یہ خرگوش جا رہا تھا اس نے تو خرگوشیت بھی چھوڑ دی اور کٹوا بننا بھی چھوڑ دیا، ہم پیچھے رہ گئے اور وہ آگے بڑھے۔ اور دنیا کی اس وقت جو تباہی اور بربادی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتا جیسے پہلے تھا تو دنیا کو تباہی بربادی نہ ہوتی۔ اللہ کا خوف رکھنے والا، خشیت رکھنے والا جب سائنس کے کسی آلے کو ایجاد کرتا تو اللہ کے خوف کی بنیاد پر اس میں برائیاں، اس کے اندر گناہ، انسانوں کو برائیوں کی طرف لے جانے والے آلات کو وہ استعمال نہ کرتے، وہ اس کو بدل دیتے اور اچھی شکلوں میں اس کو پیش کرتے۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، خیر جو ہوا، آج پھر امت کے علماء کو ان مسائل صحیحہ کو حل کرنے کے لیے دنیا نے جو مختلف علوم و فنون پہنچا دیے اپنے آپ کو، ان مسائل کو جاننا ہوگا۔ انشورنس کا مسئلہ کوئی پوچھنے آئے گا تو سب سے پہلے مفتی صاحب کو انشورنس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں انشورنس کی یہ بنیاد ڈالی گئی، کون سی وجہ ہوئی کہ جس کی بنیاد پر لوگوں نے اس چیز کو شروع کیا۔ اس طرح تمام چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے جب آپ علا وزیر بصیرت بنوا دیں گے تو آپ کے فتوے میں جھول نہیں ہوگا، آپ کے فتوے کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ ایک طرف لیکن کتاب و سنت کے ماہر ہونا یہ سب سے بنیادی کی ضرورت کا ہونا۔ اس لیے جیسے آج یہاں آپ کے اسکول کے نظام کے سلسلے کا اعلان ہوا، میں حضرت مولانا سے گزارش کروں گا کہ شعبہ اسلامی یہاں کھولا جائے، حدیث شریف کا شعبہ بھی، تفسیر کا بھی، ادب کا بھی، اسلامی علوم کے جو شعبے ہیں اس میں بھی 2-2 4-4 طالب علموں کی اگر آپ رکھیں گے لیکن وہ اس لائن کے اس سے شریک ہوں گے تو انشاءاللہ جیسے دنیاوی تعلیم میں ہم آگے ہیں، دینی تعلیم کے اعتبار سے بھی ہمارا عالم پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا۔ جو کتاب و سنت کی گہری بصیرت کے ساتھ جب مسئلہ بتلائے گا تو کتاب و سنت کے مطابق اس کا مسئلہ ہوگا۔ کہیں دنیاوی چیز کو معمولی چیز سمجھ کر جواز کا فتویٰ دے یا شدت کر کے عدم جواز کا فتویٰ دے دے، یہ دونوں چیزوں سے دین کو پاک رکھنا ہے افراط اور تفریط سے، اس کے لیے ضروری ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہ نے یہ فرمایا کہ علم میں گہرائی ضروری، نحو صرف اس ادارے میں آج سے چند سال پہلے میں نحو صرف کا محاضرہ تھا، اس وقت بھی حاضر ہوا تھا۔ ماشاءاللہ طلبہ عزیز نے سارے سوالات کے جوابات زبانی کی، کلمے سے لے کر استثناء کی بحث تک کا ہمارے یہاں جو نحو کا پورا نحو امیر کا سبق ہوتا ہے اور اس کے اتفاق سے نحو کے ایک ماہر دارالدیوبند کے مدرس حضرت مولانا محمد احمد بشنوری صاحب دامت برکاتہ بھی تشریف فرما ہے۔ ان کوششوں کو میں نے دیکھا کہ یہاں نحو اور صرف میں بھی مضبوطی، اس لیے آگے پوری کتابوں میں کتاب و سنت میں بھی مضبوطی ہو۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہ
کہ علم میں گہرائی کی ضرورت ہے، لیکن جب ایک چیز گہری ہوگی تو اس کا کشادہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ کشادہ نہیں ہے تو نیچے گہری جائے گی تو خطرے والی۔ حضرت نے فرمایا کہ علم کی گہرائی کو کتاب و سنت کے علوم میں اپنے آپ کو مضبوطی سے جمانا ہے، اور علوم میں وسعت کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے سے متعلق اصل حاضری کی جو تحقیقات ہے اس کو بھی ہمارا مفتی اور ہمارا عالم جانے، تاکہ جب وہ اس چیز پر گفتگو کرے تو یہ بیچارہ اس کو جانتا ہی نہ ہو اور وہ فتویٰ دے گا تو یقیناً اس کے فتوے کے اندر گڑبڑ ہے۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ میں فلانی چیز ہے اور اس کے ذریعے ہم اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو اولاد کے لیے اس طرح ٹیسٹ کی بیٹی کے ذریعے اولاد جنوانا چاہتے ہیں تو کون کون سے طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے کون سا طریقہ جائز ہے، وہ آپ سے پوچھے گا جب تک آپ اس کی مکمل تحقیق نہیں کرتے ہوں گے۔ عرب علماء میں یہ ہوا، سعودی عربیہ میں بڑے بڑے علماء پوری دنیا بھر کے اسلام کا اکیڈمی جیتا، لیکن ایک مسئلے میں یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی کو ایک عورت سے اولاد نہیں ہو، اس کی دوسری بیوی وہ اس مرد اور اس عورت کے مادے منویہ کو ویریہ کو اگر وہ دوسری سوکت کے رحم ڈالی میں رکھتے ہیں، سروگت ماں جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، اس میں رکھتے ہیں تو آیا یہ جائز ہو؟ پہلے فتویٰ یہ دیا گیا کہ جائز، لیکن اس کے بعد پھر تحقیق ہوئی کہ یہ عورت اور وہ عورت دونوں شوہر کی بیویاں اور شوہر ان دونوں سے ہم بستری اور صحبت کرے، اگر اس عورت کی کوکھ میں اس کی سوکن کا بچہ ہے اور انہی دنوں میں اس عورت سے شوہر صحبت کرتا ہے اور اگر بچہ ہو گئے تو ان دونوں بچوں کا امتیاز کیسے ہوگا کہ یہ فلانی عورت سے ہے یہ فلانی؟ یہ مشکل ہو، یعنی بچہ کس کا ہے؟ ایک کا وہ اپنا ہے اور ایک کی رحمدانی میں ڈالا گیا لیکن نکلنے والا بچہ اس کی عورت ہے۔ یہ سوال ہوا، تحقیقات ہوئی، دوسرے سال پھر سیمینار ہوا اور یہ بحث ہوئی کہ نہیں یہ خطرے والی چیز ہے، اس لیے اس طرح کی چیزیں جائز نہیں ہوئی۔ ان حضرات نے اپنے فتوے کو بدلا، ماہرین اسلام کے جو تھے ان سے پوچھ کر یہ بدلا۔ تو اگر علماء کرام ان چیزوں کی حقائق کے اندر اس وسعت کے اندر بھی جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب حضرات کی یہ جو سعی اور کوشش، ایک تو مفتی اس کو اپنی ضرورت سمجھے، پڑھنے والا طالب علم اس کو دنیاوی ضرورت سمجھے کہ میں دین کی صحیح معرفت اور دنیا کے اس مسئلے کو اس وقت سمجھ سکوں گا جب کہ میں اس دنیاوی تعلیم میں اپنے آپ کو پوری کوشش کروں۔ حضرت مولانا نے جو فرمایا خطرات اور وسوسے، اور یہی بنیاد ہے۔ حضرت بنگلوری رحمۃ اللہ علیہ چاہ رہے تھے لیکن اور خود داروں کے محتمل تھے، بانی تھے، لیکن جامعہ بنگلوریہ میں بھی وہ قائم نہیں کر سکتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت مولانا مفتی تقی صاحب، یہ سب حضرات اپنے اپنے اداروں میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی کوششیں کی، اور ان کے پڑوسی ملک میں تو مستقل باب المدارس ہے اور اس کے ذریعے 12ویں تک کی تعلیم دنیاوی حاصل کی جاتی ہے، اس لیے وہاں مسائل آسان ہو۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ یہاں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتاب و سنت کے علوم کے ساتھ دونوں کو جمع کر کے طلباء کے لیے پریشانی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہمارے ماسٹر صاحب نے کہا، اسی طرح شاہین گروپ کے لیڈر سے جو پروفیسر صاحب ہیں انہوں نے بھی حفاظ کو IAS اور IBS کے اور دوسری امتحانات دلوائے۔ انہوں نے اپنا تجربہ بتلایا کہ حافظ ہونے والے اور مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے علوم میں بھی ماہر ہوتے ہیں اور دینی علموں میں بھی ان کا نمبر ہے۔ یہ بوجھ تھوڑا ضرور پڑے گا، لیکن اس بوجھ کو دنیاوی ڈگری حاصل کرنے کے لیے میرے عزیز طلباء آپ حاصل مت کرنا، دنیا آپ کو ملے گی، دنیا وہی اور علماء نے فرمایا کہ دنیا ہمارے سائے کی طرح ہے، اس کے پیچھے دوڑیں گے تو نہیں پکڑا جائے گا سایہ، اور آپ دوڑیں گے تو سایہ آپ کے پیچھے آئے گا۔ اس طریقے سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیزیں ہمیں اس لیے دی ہے کہ دنیا وہی اور حضرت بنگلوری رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ چلا رہے، زکات کی ایک رقم آ چکی تھی، ایک صاحب آئے لینے کے لیے، فرمایا میرے مدرسے میں زکات کی جتنی ضرورت تھی اب وہ نہیں باقی رہی، اس لیے آپ کسی اور مدرسے میں دے دیں۔ یہ تقویٰ اور یہ طہارت اور یہ توکل علی اللہ، یہ بھی ہمیں دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے وابستگی رکھ کر یہ حاصل ہوگا، ورنہ ہمارے نظریں بھی دنیا کی طرف چلی جائے۔ اس لیے آپ کو دنیا حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچانا ہے۔ وہ دنیا کی مختلف زبانیں جانتے ہیں،
وہ دنیا کے مختلف علوم و فنون میں لگے ہوئے ہیں. جب تک ان علوم و فنون کو حاصل کر کے ان تک اللہ کے دین کو ہم نہیں پہنچائیں گے، وہاں تک یہ جو ولاء القلوب ربانیین والی جو صفت ہمیں دی گئی ہے یہ مکمل نہیں ہوگی. اس بنیاد کے اوپر اس علم کو حاصل کرنا ہے. ڈگریاں تو ملے گی. ہمارے بزرگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے، ڈگریاں دی گئی. حضرت مولانا مفتی تقی صاحب چیف جسٹس کہے جا رہے ہیں، وہاں بھی اول نمبر پر کامیاب ہوئے. مولانا کی یادیں آ رہی ہے، اپنی زبان سے حضرت نے خود بتلایا کس طریقے سے یہ امتحانات دیے. لیکن جب سیمینار میں تشریف لائے ہندوستان میں، حضرت مولانا قاضی مظاہر الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم تو ان کو ہمارے مولانا کہیں، ہم ان کو چیف جسٹس نہیں کہیں گے، ہمارے مولا. یہ لفظ جو ہے مولا سے جوڑنے والا، یہ آدمی کو باقی رکھتا ہے دین کے اوپر. آپ مولانا سے بستر اپنے آپ کو بنا دو تو پھر بستر والے کام شروع ہوں گے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یقیناً یہ بہت بڑا قدم ہے اور حضرت مولانا اس کی نزاکتوں کو جانتے ہوئے آپ طلبہ عزیز کو کہہ سکتے ہیں تمام نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس علم کو حاصل کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص باقی رکھے. ہمارے کام کاج کے اندر الدین وانا حی، حضرت ابوبکر صدیق کا جو جملہ ہے کہ اللہ کے رسول کا دین اس میں کمی آ رہی ہے اور میرے ذکر ہوتے ہوئے ہو، ایسا نہیں ہوگا. میں اس کے لیے انگریزی بھی پڑھوں گا تاکہ کسی انگریزی پڑھے لکھے کو میں صحیح بات کر سکوں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک انگریز اور اتفاق سے آپ انگریزی نہیں جانتے تھے. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان کے انٹر کے واسطے سے آپ نے گفتگو کی اور کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کو احساس ہوا کہ اگر میں انگلش زبان جانتا انگریزی تو میں اس کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو، اپنے دل کی بات کو صحیح طریقے سے ادا کر. اس لیے اس نیت کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے صحیح سنی باتوں پر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.